بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ اس دن میں ایک شاپنگ سینٹر میں اپنے شوہر کے لیے خریداری کر رہی تھی۔ اچانک ایک شرٹ پر میری نظر ٹھہر گئی۔ یہ میرے شوہر کا فیوریٹ کلر تھا۔ میں اسے ہینگر سے اتارنے ہی لگی تھی کہ اچانک ایک لڑکی نے اس شرٹ کو مجھ سے پہلے اتار لیا۔ اس نے کہا کہ یہ اس کے شوہر کا بھی فیوریٹ کلر ہے، اس لیے یہ شرٹ وہ خرید رہی ہے۔ ہماری بحث سن کر پاس کھڑی لڑکی نے کہا، ہمارے پاس اس کلر میں ایک اور شرٹ بھی ہے، آپ پلیز وہ خرید لیں۔ میں چپ چاپ مان گئی۔ ایک مہینے بعد میرے شوہر کی سالگرہ آئی تو میں اس کے لیے گفٹ لینے گئی۔ وہی لڑکی پھر مجھ سے ٹکرا گئی۔ لڑکی نے مجھے بتایا کہ اس کے شوہر کی سالگرہ بھی اسی دن ہوتی ہے۔ اس روز بھی ہم دونوں نے ایک جیسا تحفہ خریدا۔ اس دن میری اس لڑکی سے اچھی سلام دعا ہو گئی۔ اس نے کہا کہ 2 مہینے بعد میری شادی کی سالگرہ ہے، آپ نے ضرور آنا ہے۔ میں نے اس سے ایڈریس لے لیا۔ ٹھیک 2 مہینے بعد میں اس کے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور وہ اپنے بیڈ روم میں لے گئی جہاں اس کی شادی کی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ ان تصویروں پر نظر پڑتے ہی میں ہکا بکا رہ گئی کیونکہ اس کے ساتھ میرا ہی شوہر کھڑا تھا۔ میرا نام ناز تھا مگر سب لوگ مجھے مسز رضوان کے نام سے جانتے تھے۔ میری شادی کو 10 سال ہو چکے تھے اور میرے 2 بچے تھے، جبکہ میرا شوہر ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتا تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی میں بہت انڈرسٹینڈنگ تھی اور ہم دونوں ایک پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ دوسرے شادی شدہ جوڑوں کی نسبت ہم دونوں میں بہت کم لڑائی ہوتی تھی اور میں اس کا کریڈٹ اپنے شوہر کو دیتی تھی، مگر میرے گھر والے حتیٰ کہ سسرال والے بھی اس بات کا کریڈٹ مجھے دیتے تھے کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ اس کے پیچھے میری نرم دلی اور محبت کا ہاتھ تھا۔ اور کسی حد تک یہ بات سچ بھی تھی۔ میں شوہر کے معاملے میں ایسی ہی تھی۔ میں ہر معاملے میں اپنے شوہر کا ساتھ دیتی تھی۔ یہ شاید میری محبت تھی کہ میں ان کی ہر غلطی کو نظر انداز کر دیتی تھی۔ میرا شوہر مزاجن کم گو تھا، مطلب کی بات کرتا اور زیادہ تر خاموش رہتا تھا۔ میں بھی اسے اس معاملے میں بالکل تنگ نہیں کرتی تھی اور کوشش کرتی تھی کہ اسے میری طرف سے کوئی شکایت نہ ہو۔ میرے بچے ابھی چھوٹے تھے، وہ خود ہی اسکول کی تیاری نہیں کر سکتے تھے۔ بچوں کی ہر چیز کا خیال رکھنا پڑتا تھا، اس لیے میں اپنے شوہر کی چیزیں رات کو ہی سیٹ کر کے رکھ دیتی۔ میں جب رات کو فری ہو جاتی تب اس کے جوتے پالش کر کے رکھ دیتی۔ اس کی صبح پہننے والی شرٹ رات کو ہی استری کر کے الماری میں رکھ دیتی۔ اس کے موزے، گھڑی، کار کی چابی اور والیٹ وغیرہ بھی سامنے ٹیبل پر رکھ دیتی تاکہ صبح ہمیں تلاش کرنے میں آسانی رہے۔ میں صبح ناشتے میں مصروف ہوتی لیکن میری ساری توجہ شوہر کی طرف ہوتی تاکہ اسے کوئی پریشانی نہ ہو اور وہ ٹھیک وقت پر دفتر پہنچ جائے۔ اگر میں غلطی سے کوئی چیز بھول جاؤں تو وہ باقی مردوں کی طرح بالکل غصہ نہیں کرتا تھا، اس لیے میری کوشش ہوتی کہ اس کی ہر چیز صحیح جگہ پر رہے۔ میری بھابھی اکثر مجھ سے کہتی تھی کہ ایسے مرد بہت خطرناک ہوتے ہیں، یہ عورت کی غلطیاں اور کوتاہیاں زیادہ تر اندر رکھ لیتے ہیں اور پھر کسی مناسب موقع پر باہر نکال دیتے ہیں۔ روز غصہ کرنے اور ڈانٹنے والے شوہر اچھے ہوتے ہیں، جو ایسا نہیں کرتے وہ شوہر بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ اور میں اپنی بھابھی کی یہ بات سن کر ہنس پڑتی۔ میرا بھائی بہت غصے والا تھا، وہ بھابھی کو سب کے سامنے ڈانٹ دیتا۔ میں اور امی اسے سمجھاتے بھی کہ وہ تمہاری بیوی ہے، اس کی عزت کا خیال کیا کرو کیونکہ وہ باز نہ آتا۔ بھابھی جب بھی ایسی بات کرتی مجھے یوں لگتا جیسے بھابھی کو بھی میرے شوہر کی طرح کا مرد چاہیے تھا، لیکن قسمت سے میرے بھائی جیسا غسیل شوہر مل گیا۔ میں سوچتی کہ میرا شوہر بہت اچھا ہے، کم از کم کسی کے سامنے میری بے عزتی تو نہیں کرتا۔ ہاں 1-2 سال بعد اسے بہت زور کا غصہ آتا ہے لیکن میں خاموش ہو جاتی ہوں اور وہ بھی 2-3 دن کی خاموشی کے بعد بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ دفتر سے واپسی پر آتا تو دوستوں کی طرف نکل جاتا اور میں اس دوران ٹی وی دیکھتی رہتی۔ میری بھابھی اس موقع پر کہتی کہ ذرا اپنے شوہر کا خیال رکھا کرو، یہ وقت تو تم دونوں کا ہوتا ہے، وہ دوستوں کے پاس کیا کرنے جاتا ہے۔ میں اس موقع پر بھی ہنس دیتی۔ ارے بھائی، شوہر کی اپنی لائف بھی ہوتی ہے جس میں وہ اپنے دوستوں سے ملتا ہے، اپنے دفتر کی باتیں شیئر کرتا ہے، اب ہر بات تو بیوی کو بتانے والی نہیں ہوتی۔ اور میری بھابھی اپنا ماتھا پیٹ کر کہتی، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، میں تو صرف دعا ہی کر سکتی ہوں کہ جیسا تم سوچتی ہو ویسا ہی ہو۔ اسے میری بہت فکر رہتی تھی، اسے لگتا تھا کہ میرے شوہر کی یہ خاموشی بے سبب نہیں ہے، اس کے پیچھے ضرور کوئی طوفان چھپا ہے، اور پھر وہی ہوا جس کا میری بھابھی کو ڈر تھا۔
उस दिन मैं फारिग थी तो सोचा क्यों ना थोड़ी सी शॉपिंग कर लूं। मौसम बदल रहा था तो इसलिए सोचा कि आज ही जाकर अपने शौहर और बच्चों के लिए कुछ नए कपड़े खरीद लूं। उस वक्त मैं एक शॉपिंग सेंटर में अपने शौहर के लिए खरीदारी कर रही थी। अचानक एक शर्ट पर मेरी नज़र ठहर गई। ये मेरे शौहर का फेवरेट कलर था। मैंने सोचा शौहर के लिए यही खरीद लेती हूँ। उसे तो अपने लिए शॉपिंग करने का वक्त ही नहीं मिलता था। मैं जो भी खरीद कर ले आती वो पहन लेता था। लेकिन मैं अभी इस शर्ट को हैंगर से उतारने ही लगी थी कि अचानक एक लड़की ने इस शर्ट को मुझसे पहले उतार लिया। मैंने उसकी तरफ देखा तो कहने लगी, ये मेरे शौहर का फेवरेट कलर है, इसलिए ये शर्ट मैं ही खरीद रही हूँ। हमारी बहस सुनकर पास खड़ी लड़की ने कहा, हमारे पास इस कलर में एक और शर्ट भी है, आप प्लीज वो खरीद लें। उसने ये बात मुझसे कही थी, इसलिए मैंने चुपचाप उसकी बात मान ली। फिर 1 महीने बाद मेरे शौहर की सालगिरह आ गई। मैंने सोचा कि उनके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट खरीद लेती हूँ। जिस दिन उसकी सालगिरह होगी मैं घर में उसके लिए एक छोटी सी पार्टी रख लूंगी, जिसमें हम और हमारे बच्चे ही होंगे, क्योंकि उसे ज्यादा हंगामा पसंद नहीं था। इसलिए मैं घर के कामों से फारिग होकर उसके लिए गिफ्ट लेने गई। ये इत्तेफाक था कि शॉपिंग सेंटर में वही लड़की फिर मुझसे टकरा गई। उस लड़की ने मुझे पहचान लिया और कहने लगी, मेरे शौहर की सालगिरह भी इसी दिन होती है, इसलिए मैं उसके लिए गिफ्ट खरीदने आई हूँ। मैं ये सुनकर हंसने लगी। ये अजीब इत्तेफाक था। उस रोज भी हम दोनों ने एक जैसा तोहफा खरीदा, क्योंकि उसके शौहर को भी परफ्यूम्स पसंद थे। गिफ्ट खरीदने के दौरान हमारी अच्छी सलाम दुआ हो गई। वो बहुत खुश मिजाज लड़की थी, इसलिए मुझसे बातें करने लगी। उसने मुझे बातों बातों में बताया कि 2 महीने बाद मेरी शादी की सालगिरह है। अगर मुझे कोई एतराज ना हो तो मैं जरूर आऊँ। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगी और कहा, शुक्र है हमारी शादी की सालगिरह एक दिन नहीं होती। ये सुनकर वो हंसने लगी। मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ और चीजें खरीदी और वो मुझे बताती रही कि उसे भी बच्चों की बहुत ख्वाहिश है, लेकिन उसका शौहर अभी बच्चे नहीं चाहता। उसने मुझे बताया कि मेरी शादी को 2 साल होने वाले हैं। जब हमने खरीदारी मुकम्मल कर ली तो मैंने उससे एड्रेस ले लिया। यूं ही दिन गुजरते रहे और वो लड़की मुझे वक्फे वक्फे से याद आती रही। फिर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जिस दिन उसकी शादी की सालगिरह थी, उससे 2 दिन पहले मेरे शौहर ने मुझे बताया कि उसे एक दफ्तरी काम के लिए शहर से बाहर जाना पड़ेगा। अगरचे वो घूमने फिरने का इतना शौकीन नहीं था, मगर दफ्तरी काम के सिलसिले में शहर से बाहर चला जाता। 2 साल पहले तो वो पूरे 2 हफ्तों के लिए शहर से बाहर था। मैंने शौहर का बैग तैयार किया और वो उसी दिन दूसरे शहर रवाना हो गया। मैं इन दिनों सख्त बोर हो रही थी, इसलिए जब मुझे वो लड़की याद आई तो मैंने उसके घर जाने का सोच लिया। अगरचे मेरा इस लड़की के घर जाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन शौहर के जाने के बाद झटपट ये प्लान बन गया। मैंने बच्चों को अपनी अम्मी के घर छोड़ा और उसके दिए एड्रेस पर पहुंच गई। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई और मुझे बताया कि मेरे शौहर को ज्यादा शोर शराबा पसंद नहीं, इसलिए हमने बहुत कम लोगों को बुलाया है। ये सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई कि उसने मुझे ऐसे ही दावत दी होगी और मैं तो सच में उसके घर पहुंच गई। मैंने उससे माजरत की, लेकिन वो मुझे जबरदस्ती घर के अंदर ले आई और कहा कि मुझे आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है। मैं ये सुनकर मुतमईन हो गई। वो बहुत अच्छी लड़की थी। उसने अपना नाम जोया बताया। वो तैयार हो रही थी, इसलिए वो मुझे अपने बेडरूम में ले आई, जहाँ हर जगह उसकी शादी की तस्वीरें लगी हुई थी। इन तस्वीरों पर नजर पड़ते ही मैं हक्का बक्का रह गई, क्योंकि इसके साथ मेरा ही शौहर खड़ा था। ये देखकर मेरी हालत अजीब हो गई। मैंने डरते डरते पूछा, क्या ये तुम्हारा शौहर है? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ ये मेरा शौहर रिजवान है। दरअसल वो इस वक्त बेकरी से केक लेने गया हुआ है। वो आता है तो मैं इससे आपको मिलवाती हूँ। ये सुनकर मैं घबरा गई। मैं उसका सामना कैसे करूंगी? मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा शौहर ये काम भी कर सकता है। आखिर इसकी क्या मजबूरी थी जो उसने मेरे होते हुए दूसरी शादी कर ली। मेरी तबीयत खराब होने लगी। मैंने जोया से माजरत की कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे घर जाना होगा। वो ये सुनकर परेशान हो गई और मुझसे कहा कि मैं यहाँ उसके बेडरूम में कुछ देर आराम कर लूँ, मगर मैंने उसे मना कर दिया। मैं जल्दी से उसके कमरे से बाहर निकल आई। मैं रिजवान के आने से पहले यहाँ से निकल जाना चाहती थी, लेकिन मेरा उससे सामना हो गया। वो केक लेकर घर आया तो जोया जोया करने लगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही रिजवान है जिसने आज तक मेरा नाम नहीं लिया। वो अंदर कमरे में थी, लेकिन वो उससे ऊंची आवाज में बातें कर रहा था। मैंने देखा वो उसने केक खुद ही मेज पर रखा। मेज पर बर्तन सजाए और जोया को मुखातिब करके एक गाना गाने लगा।
بس میں اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکتی تھی، میں اس سے زیادہ نہیں سن سکتی تھی۔ میں دیوار کی اوٹ میں تھی، میں یکدم اس کے سامنے آ گئی۔ اس نے مجھے دیکھا اور حیران رہ گیا۔ میں اسے حیران پریشان چھوڑ کر اپنے گھر آ گئی۔ اسے مجھ سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ دفتر کے ضروری کاموں کے بہانے کیوں بناتا رہا؟ وہ مجھے اصل بات بتا سکتا تھا۔ میں گھر آ کر رونے لگی۔ پھر وہ شام کو گھر آ گیا۔ میں نے اپنا سامان پیک کیا ہوا تھا۔ میں اسے دیکھ کر خاموش بیٹھی رہی۔ وہ خود ہی کہنے لگا، میں دراصل اس زندگی سے تنگ آ گیا تھا۔ تم نے مجھ سے کبھی کوئی شکایت نہیں کی، تم نے کبھی مجھ سے کوئی لڑائی نہیں کی۔ میں جیسا تھا تم نے مجھے ویسے قبول کر لیا، لیکن زویا تمہاری طرح نہیں تھی۔ اس نے مجھے یکسر تبدیل کر دیا۔ میں اس سے بات نہیں کرتا تو وہ مجھ سے لڑ پڑتی۔ اس نے مجھے اپنے پیار سے توڑ ڈالا اور اس نے مجھے وہ انسان بنا دیا جیسا میں بننا چاہتا تھا۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور میں سنتی جا رہی تھی۔ بڑی حیرانی سے میں یہ سب سن رہی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ آئے گا اور مجھ سے معافی مانگے گا کہ مجھے معاف کر دو ناز، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں اس کے پیار میں اندھا ہو گیا تھا، میں بہک گیا تھا اور میں نے اس لڑکی سے شادی کر لی۔ یا پھر وہ کہے گا کہ دیکھو نازیہ، شادی میں نے کسی مجبوری میں کی ہے۔ وہ لڑکی بے سہارا تھی، میں نے اسے سہارا دینے کے لیے شادی کر لی۔ لیکن یہ میں کیا سن رہی تھی؟ وہ اس سب کے لیے مجھے قصوروار ٹھہرا رہا تھا۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ میرا قصور تھا کہ میں اسے بدل نہیں پائی۔ میں اس کے آنے سے پہلے رو رہی تھی، مگر یہ سب سننے کے بعد میری آنکھیں خشک ہو گئیں۔ مجھے احساس ہوا کہ عورت مرد کے لیے جتنا بھی کر لے، وہ اس کا احسان مند نہیں ہوتا، اور میں نے اس سے ٹوٹ کر پیار کیا اور اس نے بدلے میں مجھے بے وفائی کے زخم دیے۔ میں خاموشی سے اپنا سامان اٹھا کر اس کے گھر سے نکل آئی۔ جہاں عزت نہ ہو وہاں سے چلے جانا ہی بہتر تھا۔